السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سعید اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ساجد تارڑ ڈاکٹر اشتیاق ٹاک ود پاکستان فیلڈ ٹو فائٹ ایکسٹریمزم۔ تو دیکھتے ہیں بھائی اینڈ ٹیررزم۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے ہیں بھائی آج تارڑ صاحب کو کافی دنوں بعد بھائی، تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ کامرڈ شیما اور دوستو، اگین آئی ایم آنرڈ ٹو ہیو ود می پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب اور ہم سب کے دل عزیز ساجد تارڑ صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ اور بڑا مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت مہربانی انوائٹ کرنے کی، اور ساجد تارڑ صاحب کے ساتھ تو ہمارا لگتا ہے ایک وہ بن گیا یونٹ انبریکیبل۔ میرے واسطے this is a therapy for me. matter of fact, I'm always honored and privileged to be with Dr. Ishtiaq Sahab, who's I take him as my mentor, matter of fact, and each time I'm sitting with him, I'm what they say, that I always have butterflies in my stomach. Oh, thank you. You are very generous, sir. Thank you so much. Thank you. ڈاکٹر صاحب اینڈ تارڑ صاحب، آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں وہ دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر پرویز ہد بھائی کا ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ انڈیفیٹیبل کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بک لکھی پاکستان دی گیریزن اسٹیٹ بھی، کہ جو یہ کہا جاتا ہے جو سینٹرل تھیم ہے وہ جو کہ پاکستان کیوں دہشت گرد جماعتوں سے نہیں لڑ رہا، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کے جو انڈیا سینٹرک کیڈٹ اینڈ ڈیفنس کالجز کی جو ٹریننگ ہے اس نے بیسیکلی پاکستان کو تحریک طالبان یا ان دہشت گرد جماعتوں سے لڑنے کے لیے ابھی تیار ہی نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ شاید ٹریننگ اور تیاری کچھ اور ہے، اور آگے جو دشمن ہے وہ بالکل ہی اور نیچر کا ہے۔ بلکہ آپ اسی مثال دیکھ لیں تارڑ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہ 262 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں، 400 سے زیادہ لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 750 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اگر بھارت نے ایک بھی کچھ کیا ہوتا تو اب تک ہم کیا کر بیٹھے ہوتے؟ تو ڈاکٹر صاحب ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ایسا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں کہ آپ سٹن ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ جب القاعدہ کا اٹیک ہوا تو ان کی ساری پلاننگ ایک نیوکلر وار ود سوویت یونین کے لیے تھی۔ ان کی کیلکولیشن میں یہ تھا ہی نہیں کہ کوئی ہماری ٹیریٹری سے یا یہاں سے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہم پہ کر دے گا۔ There was no planning whatsoever۔ اسی لیے دیکھیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جہاز آتے ہوئے، ہاں جی، کوئی نہ میزائل نہ کچھ، وہ سیدھے جا کے ان کے ٹارگیٹس پہ لگتے رہے ہیں۔ تو یہ ملکوں میں ہو جاتا ہے when they are fixated۔ امریکہ کی دنیا میں فارن پالیسی، یہ جو اپنے الائنسز بنانا، سیٹو، سینٹو، ترکی، پاکستان، نیٹو، all meant to contain a perceived Soviet all out threat۔ اور انہوں نے اپنے انٹرنل جو سیکیورٹی میں یہ کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کیا کہ ایک حملہ اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر لیکن امریکہ نے اس سے سبق یہ سیکھا کہ they turned everything upside down۔ القاعدہ کو پرسو کر کے ڈسٹروائے کر دیا، ہاں جی، جہاں جہاں، بلکہ انہوں نے اس میں زیادتی بھی کر دی کہ جو انوالو نہیں تھے، عراق اور یہ اور وہ، ان کی بھی تباہی کر دی۔ ہمارے ہاں بھی ساری انڈیا سینٹرک ہی پلاننگ ہے، مگر کوئی پچھلے 2001 2003 سے تو سارے جو ایکچول پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں اور حملے ہو رہے ہیں وہ تو اپنے، میں اسے کہتا ہوں، ہوم گرون ٹیررزم۔ لیکن اس کے لیے ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کیا ملکوں کی اسٹریٹجک پلاننگ، سیکورٹی پلاننگ، ڈیفنس پلاننگ ڈیفیکٹو ہو سکتی ہے،
لیکن ملک اس سے سیکھتے بھی ہیں. ہماری ایک خاصیت ہے کہ ایک تو ہماری پلاننگ بالکل بیکار ہے، جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اتنے سالوں میں سے کوئی انڈیا، ویسے اگر بار بار انڈیا کا نام لگا دیتے ہیں، بھی پکڑ کے 2-3 بندے ہمیں دکھا دو، وہ ایک ہی ہے نا، وہ کیا اس کا کیس یہ خود ہی لے گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کلبھوشن میں، اور وہاں پہ وہ رکا ہوا ہے. بٹ جس طرح انہوں نے قصاب کو پکڑ لیا تھا، ہیڈلے کو پکڑ لیا تھا، پورا ایویڈنس دیا، وی ہیو نتھنگ ٹو آفر. لیکن اس کے بعد کیا ہم نے سیکھا؟ کیونکہ انڈیا کو اپنا کے خلاف کمپلین کرنا مے بی از پارٹ آف فارن پالیسی، لیکن انٹرنل رسپانسبلٹی تو پاکستانیوں کی جان بچانا ہے نا. اس میں کام نہیں کوئی کیا. تو پاکستان از، حالانکہ باجوہ صاحب کے بھی 1-2 دفعہ بیان آئے ہیں، اور ونس ان اے وائل یہ بیان دے دیتے ہیں کہ جو انٹرنل تھریٹ ہے وہ بڑا ہے انڈیا سے، بٹ دے ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ بیکاز دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. یہ ان کے اپنے پالے ہوئے ہی وہ بلائیں ہیں جو ان کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ہے ٹریجڈی. یہ نہیں کہ دنیا میں ملک غلطی نہیں کرتے اپنی سیکورٹی پلاننگ میں، سب کرتے ہیں، بیکاز ہیومن ایرر از پارٹ آف لائف. لیکن اس سے ایک دم آدمی سیکھتے ہیں. ہم وہ خاص ایک ملک ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی نہیں ہیں. We just یہ want بات to اچھی کی believe آپ نے. and want the world to believe کہ انڈیا ہی ہماری ایگزسٹنس کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن حقیقت میں ہمارے بیک یارڈ میں آپ بھی جانتے ہیں، ساجد تارڑ صاحب بھی جانتے ہیں، اور تقریباً اینی باڈی ہو از ساجد انٹرسٹڈ ان صاحب پاکستان اینڈ نوز کہ عمران یہ صاحب سارا بھی کرنا. انٹرنل، یہ ہوم گرون ٹیررزم ہے. تو یہ ہے پاکستان کی ٹریجڈی. جی طاہر صاحب، یہ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ سے کر رہا ہوں کہ بھائی ہم نے تو ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہوا کہ یہ ہمیں تو اس وقت جو ایمیننٹ تھریٹ ہے وہ انڈیا سے نہیں ہے، ایمیننٹ تھریٹ تو ان سے ہے. سو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کو سویلینائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صرف فوج دیکھ رہی ہے. معاشرہ آج بھی دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ ہے. ایکسٹریمزم اس سے بھی بڑا تھریٹ ہے، دہشت گردی سے بڑا، جس سے روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ انجیکٹ ہو رہا ہے اور وہ دوسرے کی جان لینے کو تیار ہے. سو اور بڑے یور تھاٹس آن دیٹ سر؟ چیما صاحب، میں سب سے پہلے تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہوں گا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو پرویز ہدی بھائی نے جو وہ آرٹیکل لکھا ہے اس کے ساتھ سپورٹنگ آرگومنٹ دینا چاہوں گا. انہوں نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے، میں نو ڈس ایگریمنٹ ود دیٹ. لیکن اس کے ساتھ میں جو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک تو بتایا کہ اس وقت طالبان ٹی ٹی پی چاہتی کیا ہے. ٹی ٹی پی ایسے مطالبات چاہتی ہے جو ایک آلموسٹ ان ایکسیپٹیبل ہے، وہ ایکسیپٹ کیے ہی نہیں جا سکتے. وہ پاکستان کی ڈینائی کر رہے ہیں ساورنٹی کو. تو میں 3 مطالبات ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو وہ کہتے ہیں فاٹا کا سٹیٹس ختم کیا جائے، بارڈر لائن جو ہے وہ ختم کی جائے، اور اس کے بعد پہلا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فاٹا کے اندر افغانستان سٹائل شریعہ انفورس کی جائے، لیٹر آن اس کو پورے پاکستان پہ لایا جائے. یہ 3 ان کے فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ایک مذاق ہی ہے. اب میں اس کے بعد جو آپ نے بات کی خاص کر ہمارے مورال آف دا پاکستانی آرمی، اس کے میں بیک گراؤنڈ میں یہ جانا چاہوں گا کہ یہ طالبان کیا ہیں. طالبان آپ کے خود کے بنائے ہوئے ہیں. کس نے بنائے ہیں؟ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیوں نے بنائے ہیں. تو جب اس وقت یو آر ان دا میکنگ، آپ نے اس وقت مجاہدین اسلام کا جہاد کا آئیڈیالوجی لے کر آپ آئے تھے. تو اس وقت آپ نے جنرل حمید گل کی میں مثال دینا چاہتا ہوں، ان کی اسپیچیں سنیں، وہ سارا اسلام جہاد. تو جب آپ نے وہ کہا ہے کہ جہاد کر رہے ہیں فارن انویڈر کے ساتھ، تو کس خوبصورتی کے ساتھ اس وقت آپ کے بلاول بھٹو کا امریکہ کے دورہ، انہوں نے بالکل اس کو امریکہ کے ساتھ کر دیا. بار بار وہ بیان دیتے ہیں آپ نے ہمیں امریکنز اور دوسرے لوگوں کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا تھا ٹو بی کلڈ، یا ہمارا سودا کیا تھا. بار بار وہ یہ کہتے ہیں آپ کو امریکہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ یو آر ان اے میکنگ آف طالبان، اور آپ کی ایجنسیاں جو تھیں ان کے اندر بھی آپ نے ریلیجس مائنڈیڈ ایلیمنٹس تھے، آج بھی وہ وہاں کھڑے ہیں. اس کی مثال میں دوں گا، پرویز صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ وہاں پہ وزیرستان کے اندر آپ کے سپاہیوں کے جنازے مولوی نہیں پڑھا رہے، اور اس کے بعد آپ کے مورال اتنا ڈاؤن ہے آپ کی فوج کا کہ وہ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور میں یہاں پہ ایک کوٹ کرنا چاہوں گا، ایک بک لکھی گئی تھی بہت عرصہ پہلے، آرٹ آف وار.
سنزو کے چائنیز بک تھی, اس کے اندر لکھا تھا جب تک آپ کے سپاہی یہ بلیو نہیں کریں گے کہ the fight we are fighting is a just war, it's a justification, believe in that war, the war cannot be won. تو آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ آپ کا اس وقت آپ کی آرمی کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کیا گیا کہ کس طریقے سے they are on the right side. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا ایک اور بات ہے, اس وقت ٹی ٹی پی جو ان کا میں سپورٹنگ آرگومنٹ یہ دوں گا کہ اگر آپ اس وقت ان کے اڈوں پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں, آپ افغانستان, آپ کے میں چھوٹی سی مثال تو یہ دینا چاہوں گا سپورٹنگ آرگومنٹ, 69 attacks alone took place in December, 1 month of December, 69. So you are already in a war. It's not that کہ آپ وار ہوگی, you are in the war. اور اس میں 367 جو ہے وہ لوگ جو ہے اس میں دسمبر میں 369 لوگ مارے گئے ہیں, 15 حملے جو ہیں وہ کراس دا بارڈر ہوئے ہیں افغانستان سے. لیکن آج اگر آپ ان پہ اٹیک کرتے ہیں, آپ اپنے they are already have penetrated into your major cities, they are already there. اور ان کا سب سے بڑا ٹول, ان کے پاس ایئر فورس تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس جو خود کش حملہ وار ہے. انہوں نے آپ کی اسلام آباد کی ویڈیو بنا کر آپ کا گریبان پکڑا ہے. انہوں نے خانے وال میں آ کے گھس کے جو آپ کا وہ ریجنل ہیڈ تھا آئی ایس آئی کا ملتان کا, اس کو مار کر انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی ایکسپٹ کی. تو در حقیقت وجہ یہ, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ ابھی بھی you are not serious, look like you are still not serious about it. They are living among you. آپ نے پیسے بنانے کے چکر میں افغان مہاجرین کا یو ایس ایڈ کے پیسے بنانے کے چکر میں آپ نے ہر شہر میں ان کو گھسنے دیا. ایران سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا, ایران نے ان کو کنٹین کر کے رکھا تھا ایک ایریے کے اندر, آپ نے ان کو سارے پاکستان میں جانے کی اجازت دی. Now they are everywhere, they are beyond your control. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے جو بابا اسٹیبلشمنٹ ہے شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ اسلام آباد کے آس پاس 5000 طالبان کی فیملیاں بیٹھی ہیں. This is, I'm not saying by myself, it is on YouTube. اگر 5000 آپ کا انٹیریئر منسٹر مان رہا ہے کہ 5000 فیملیز اسلام آباد کے آس پاس یا اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہیں طالبان کی, تو this is what you are, this is what you planning ہے. اور پھر ان کو یوز کیوں نہیں کرتے بھائی ان کو؟ اگر ان کی فیملیاں بیٹھی ہیں یہاں پہ سارے طالبان کی, تو ان کے ساتھ پھر ایڈجسٹمنٹ کرو, ان کے ساتھ کرو. یہ در حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے تجربات سے نہیں سیکھتے لیکن قومیں سیکھتی ہیں. میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. آئی ڈونٹ کال پاکستان ایز اے قوم اینی مور. قوم کے اندر قومیت ہوتی ہے. ہمارا صرف ایک لوٹ مار کرنے کا ایک گروپ ہے, مختلف زبانیں بولنے والے لوٹ مار کرنے والے گروپ ہیں. اٹس ناٹ اے قوم قومیت ہوتی ہے. آپ نے بنگلہ دیش سے کچھ نہیں سیکھا, آپ نے کسی اپنے تجربے کے ساتھ کچھ نہیں سیکھا کہ ہم کہاں جانے والے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. میں آج جو دکھ کے ساتھ بات اگلی وہ کرنا چاہوں گا اس کے کہ اس وقت آپ کا گندم کے حالات یہ ہیں کہ 3000 روپے کا ہو چکا ہے 20 کلو کا آٹا. 20 کلو آٹے کا تھیلا 3000 کا ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ ایک اس وقت 60 روپے کی روٹی پشاور میں بک رہی ہے. اس وقت ایک روٹی لے کے کھانا ایک سائڈ پہ لگژری ہے, دوسری سائڈ پر آپ کے جو کرپٹ اشرافیہ ہے ان کے بچوں نے اس نیو ایئر پہ چارٹر جہازوں پہ جا کے لندن اور اسپین کے چکر لگائے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی یہ حالات ہیں. اگر کوئی اور قوم ہوتی تو وہاں پہ 2 چیزیں ہونی تھی. انقلاب فرانس کی بات کروں گا میں, جب انہوں نے کہا تھا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو. دوسری مثال میں دوں گا شاہ ایران کی, جب ایران کا انقلاب آیا تھا اس وقت بھی وہ گیپ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. گیپ آپ کا بھی بہت بڑھ چکا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کے ڈی این اے میں نہیں ہے ریوولٹ کرنا. خونی انقلاب آتے ہیں جہاں قومیت کے ماضی ہو, کسی گروپ آف پیپل کا کوئی ماضی ہو. ہمارا ماضی اگر میں پڑھتا ہوں تو میں خود ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں. آپ کے معاشرے کے اندر لوگ اندر کمروں میں گھس کے خودکشیاں کر لیں گے, باہر انقلاب کے لیے کوشش نہیں کریں. دس از ہاؤ وی آر. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کیلکولیشن کرنے میں ہمارے لوگ بڑے تیز ہیں. پاکستان سے چارٹر جہاز لندن جا کے واپس آتا ہے, $1,60,000 کا خرچہ ہے. یہ کیلکولیشن بھی کسی پاکستانی نے کی ہے. اور دوسری سائڈ پہ اس وقت 2 وقت کا کھانا پاکستان میں از اے لگژری.
تو یہ چیمہ صاحب دیکھیں جب تک آپ میں بلکہ سب سے بڑی بات ہے میں ڈاکٹر صاحب میرے تو بہت محترم اور ڈاکٹر آپ کا بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ کہتے ہیں یو آر سمندر آف نالج. میری بلکہ ریکویسٹ ہوگی مجھے آپ دونوں میں سے یہ بتا دیں کہ کون سا فرد واحد ہے اس وقت پاکستان میں یا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو TTP کو بھی کنٹرول کر سکے اور پاکستان کو بچا سکے. کوئی فرد واحد میری بھی کان ترس گئے اس بندے کا نام سننے میں بھی سننا چاہتا ہوں کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جب اینٹی کرپشن بھی کرپشن میں انوالو ہو, جب نیب بھی کرپشن میں انوالو ہو, جب عدلیہ بھی کرپشن میں انوالو ہو, جب ہر بندہ ہی کہے کہ لوٹ کے بھاگ جاؤ تو بچانا کس نے؟ مجھے ایک بندے کا نام آپ پلیز, بوتھ آف یو آر اتھارٹی آن انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پولیٹیکل سائنس, ایک بندے کا نام مجھے بتا دیں یا ایک انسٹیٹیوشن بتا دیں کہ دس ول سیو پاکستان. عمران خان, نواز شریف. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے بہت بڑی پزل رکھ دی ہے. کوئی بھی نہیں. دیکھیں 23-24 کروڑ کا ملک ہو, وہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ بتائیں جو ہمیں ہوپ دے, جو ہمیں بتائے کہ ملک سے جو ہے وہ ہم نے کیسے کوئی اکانومک سلوشن, کوئی پولیٹیکل سلوشن. یہ سوال تو بہت بڑا ہے ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز رہ گئی ہے لیکن اس کا آنا اب ہے یا نہیں ہے, وہ ہے امام مہدی. ان کا انتظار جو ہے نا وہ ہمارے فولکلور میں ہے, وہ آ جائیں تو شاید بات بن جائے. پاکستان کے 220 ملین لوگوں میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا. میں ساجد صاحب کے ساتھ ٹوٹلی سرنڈر کرتا ہوں اس کے اوپر. آئی ہیو نو, اور میں بار بار کہنا میرے کو گدڑ سنگھ یہ کہ میں لے آواں گا تو تسی نہیں لبو گے. ایک خواہش سی ڈاکٹر صاحب میں دسیا سی, لیکن او دے واسطے یو نیڈ اے لاٹ آف گٹس ٹو ڈو اٹ. وہ کہتے ہیں گٹس. وہ یہ تھا کہ ہمارے اس وقت جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں سعودی عربیہ میں ہیں, یہ دونوں ڈائریکشن پہ جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے. چائنا بھی جاتے ہیں اور سعودی عربیہ میں پیسے جاتے ہیں. نہ چائنا سے کچھ سیکھ کر آتے ہیں کہ وہ 50 سال میں دنیا کی پاور کس طرح بنا, جی کرپٹ وزیروں کو گولیاں وہاں کس طرح ماری جاتی ہیں, یہ وہاں سے یہ سیکھ کے نہیں آتے, کمشنیں لینے جاتے ہیں. اب دوسری طرف ہمارے اس وقت جو سید بادشاہ ہیں وہ گئے ہیں سعودی عربیہ میں. میری خواہش تھی محمد بن سلمان سے یہ پوچھتے کہ لوگوں کو ہوٹل میں کس طرح لے کے گئے تھے اور پیسہ کس طرح لیا تھا. میری خواہش تھی اس بات کی کہ صرف 10 لوگ, یہ ہمارے مرشد پاک کو بھی پتا 10 لوگ کون ہیں, ان کو سرینا لے جائیں, جیلوں میں نہ لے جائیں, اور صرف ایک ریکویسٹ کریں کہ اپنے کمائے ہوئے پیسے رکھ لو, جو لوٹے ہیں اس قوم کے وہ پیسے دے دو, آپ کو IMF پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. طارڑ صاحب بھائی میں بولتا ہوں کھل کر بولتے ہیں بھائی, وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے کہ کوئی آرمی چیف ہو, کوئی ہمارا وزیر اعظم ہو. ساجد طارڑ بیٹھے امریکہ میں, صحیح بات ہے, کھل کر بولتے ہیں. پھر امریکہ ساجد طارڑ ادھر پنجاب یا لاہور میں ہوتا نا. ہم تین بندے ہیں نا اس وقت, ہمیں اگر موقع مل جائے نا باہر جا کے بیٹھ کے بولنے کا اس طرح, ساجد طارڑ کو تو ہم سمجھیں کچھ نہیں جتنا الحمدللہ ہمارے پاس آپ مواد کرتا ہے. ساجد طارڑ جیسے بول رہے ہیں نا اشتاق احمد کا بھائی اقتراح نہیں کر رہے, ڈر رہے ہیں. تو وہ بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ امام مہدی کی یاد آ گئی. نہیں, وہ اس لیے بھی ڈر رہے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ویڈیو کال پر آنے والے ہیں. ان کو چکما دیا, دھوکے سے لایا گیا بھائی. لیکن سیریس ٹاپک پر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ یہاں پہ سوال کیا ہے کہ کوئی ایک جو ہے نا وہ بندہ بتا دے جس کے اوپر آپ کو امید ہے کہ وہ پاکستان بچا سکتا ہے. تو انہوں نے تو اپنے نام بتائے ہیں, لیکن اگر ہم میری ووٹنگ دیکھیں تو مجھے تو نہیں اب تک کوئی نظر آ رہا. بھائی میرا تو آپ اس نے نواز شریف بولا نہیں, میں تو قطری نہیں بولا. ایک بات تو ٹھیک ہے کہ اگر نواز شریف آ جائے تو وہ بچا سکتا ہے. جو بھی پیسہ اس نے لوٹا ہے نا یا لے کر باہر گیا ہے وہ لے آئے تو پاکستان نہیں, وہ لے آئے گا نہیں نا, اور جو بچا ہے وہ بھی لے جائے گا بھائی. بس یہی بات ہے نا, اس کو لے آؤ تو آپ کا سب قرض بھی اتر جائے گا. آپ جتنا پیسے پلے سے کون لگاتا ہے بھائی, تو ظاہری بات ہے محنت سے لوٹا ہے وہ بنا پلے سے لگائے گا. صرف 2 بندے بھائی پیسہ دے دینا, بے شک جتنے بھائی اگر کوئی ہے نا ادھر امریکہ پر بھی قرضہ ہے, اگر امریکہ پر بھی قرضہ ہے وہ بھی اتر جانا. ایک زرداری اچھا اور ایک نواز شریف. انہوں نے اچھا زرداری کی زمین کتنی اس نے بتائی تھی؟
کتنے گھنٹے گاڑی چلتی ہے ریل گاڑی 7 نہیں گھنٹے بھائی ایسے نہیں بولا تب بھی تھا، اس کی زمین نہیں مکتی. میں نے 7 لیکن گھنٹے نہیں بات بولا کی بھائی. جائے نا تو ہمارا جو مطلب کہ عمران خان کے جو ایک فرق حبیب ہے، اس نے فرق حبیب نہیں، ایک اس کا اور پتہ نہیں کیا وہ جو یار اس کا نہیں وزیر خارجہ کس نے وہ جانگلی سا او بھائی پتہ ہے بات کیا ہے، یہ یار نیا لوٹنے لگا، وہ بہت مطلب کہ پرانے پنجاب لوٹ- کا جو تھا عمران خان کے نہیں جو فرق حبیب جس کے 3 فرق حبیب پیٹرول نہیں پمپ جس ہیں. نے پنجاب کا وزیر اعظم یا کیا اس کو بنایا ہوا وزیر تھا اعلیٰ. عثمان بزدار. عثمان بزدار. ہاں بھائی یار وہ جانگلی کا نام لیا اچھا تھا. یقین کرو عثمان وہ ادھر بزدار اور ساجد تارڑ صاحب ایک جیسے دکھتے ہیں. ہاں، یار دیکھا جائے نا تو وہ ادھر ہم نے مطلب کہ سٹی میں منجی پر بیٹھ کر گنے چھل کر دیتا تھا. لیکن آج وہ یہ نہیں ہے کہ پرسوں اس نے نا ادھر مطلب کہ جو ادھر لاہور والی سائڈ پر ہے داتا دربار، اس سائڈ پر پیچھے چلے جائے نا تو ادھر زمین بہت مطلب کہ 200-300 ایکڑ کا اس نے ریٹ لگایا کہ مجھے یہ چاہیے دریا راوی کے پاس. تو اس کے پاس یہ کدھر سے پیسے آ گئے. عمران خان بیچارہ اب کیا کرے اس کے بھائی عمران خان نے بھی لوٹا. عمران خان نے کون سا لوٹا. میری بات سنو، سنو، اس کے گھر کے کھڑکی کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے وہ نہیں بنوا سکا. یہی اس نے کیا لوٹا ہے؟ یہی تو ایک ٹچ دینے والی چیز ہے کہ میرے یہ چیز لالی پاپ ہمارے لیے بھائی. یہ لولی پاپ ہے. 3 دن بعد وہ اپنا پلستر اتارتا ہے وہ مطلب کہ ٹانگ سے. اس کے پاس نہیں پیسے اتنے تو وہ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو جاتا ہے لندن میں علاج کرانا اپنے ٹانگ کا. عمران خان بھائی اس نے ہی تو سارا کام کھلایا ہوا ہے بھائی. اس کو ایک نا موقع ملا تھا کہ آپ ایک مطلب نا پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے اور اس نے جو وعدے کیے تھے کہ میں یہ کروں گا، اگر وہ کر جاتا تو آج اس کا نام بجتا، لیکن اس نے کیا نہیں. اب اس کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پاپولیرٹی، وہ اس لیے کہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے. یار بھائی بڑھائی بھی انہوں لوگوں نے ہے نا. آپ 1.5 سال مطلب کہ جب اس کا رہتا تھا تو کون اس کو پسند ادھر کرتا تھا. اب وہی لوگ ہیں وہی بولتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. شیخ رشید نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر کھمبے کو ٹکٹ دے دے تو کھمبا جیت جائے گا. اتنی مطلب کہ وہ فیمس ہوا ہے. اور جو ہمارے کیا اس کا نام ہے یار جو ہمارا وزیر سائنس بنا تھا اس فواد صاحب، اس نے بولا اگر میں عمران خان کی طرف سے نہ لڑوں تو میں تو بھائی کونسلر بھی نہ بنوں، مجھے تو ایک ووٹ بھی نہ پڑے بھائی. خود صحیح بات ہے، پرفارم تو کیا کچھ نہیں ہے. لیکن میری بات سنو، اب بنگلہ دیش کی بات کریں نا، جب انڈیا سے پاکستان علیحدہ ہوا تھا نا، ٹھیک ہے، یہ آپ ایک نیا مطلب ایک پاکستان بن گیا، بھی ایک ملک بن گیا، تو اس وقت ان بیچاروں کو ایک نعرہ دیا گیا کہ یہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک اسلام کے نام کے اوپر بنا. ٹھیک ہے، اب میں اسلام کے جس طرح انہوں نے بدنام کیا، اور مولویوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ اس کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا اور یہ قیامت تک قائم رہے گا. پھر کیا ہوا کہ چلتے چلتے آپ کے سامنے یہ ملک ٹوٹا بھی اور آپ کے سامنے بنگلہ دیش علیحدہ بھی ہوا کہ نہیں. پھر پریشان ہو گیا بھی اب کیا کریں بھائی، لوگ تو اگلا لالی پاپ، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے آگے تھوڑا سا جو ہے نا وہی سائڈ کے اوپر ڈائریکشن چینج کی، کشمیر والی سائڈ کے اوپر. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ پھر جو ہے نا اس چیز کے اوپر تھوڑا بہت بھول گئے پچھلے بار، انہوں نے اب پھر یہ چورن جو ہے نا وہ دے دیا. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور اب میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو نا جب تک لوگ خود نہیں اٹھیں گے اس وقت تک اس چیز کا جو ہے نا. اچھا میری بات سنو، آپ فرانس سے کتنی آپ نفرت کرتے ہیں، آپ کے مولانا آپ کے مولوی جی کتنی نفرت کرتے ہیں لوگ بھی جب سے وہ واقعہ ہوا تھا. لیکن آج وہ دن ہے کہ آپ کے مطلب کہ وزیر اعظم ہاتھ بھی ملا رہے ہیں. 500 ملین آپ نے فرانس نے آپ کو دیے بھی ہیں. اب کوئی مولانا نہیں ادھر سے بولے گا کہ آپ ادھر سے کیوں پیسے لے رہے ہیں فرانس سے. کوئی کچھ نہیں بولے گا کیونکہ پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے. ان کا اسلام بھی تب بھی جاگتا ہے جدھر سے کوئی چیز نہ ملی ہو کہ بھائی اس نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اس کافر کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا، وہ بھی کافر تھا وہ بھی یہودی تھا. اب 500 ملین مل رہا ہے تو کوئی مولانا نہیں بولے گا. مولانا ڈیزل تو ایسے مطلب کہ پیٹ کھڑا کر کر بیٹھا ہے کہ لاؤ میرا حصہ. وہ ادھر سے جب آئے گا ادھر حصے بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ نوبت آ چکی ہے بینکوں میں جو آپ کا کوئی پڑے ہوئے پیسے پڑے ہیں وہ بھی آپ کے ضبط ہو جائیں گے جب دیوالیہ ہوگا. جتنا بھی چانس ہے، یہ آج کی نیوز ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو یا نہیں دیکھی ہو بھائی. یہ شام کو سارے بیٹھتے ہیں، شاپنگ کرنی ہے شاپنگ کر لو، پیسے ہم نے بینکوں سے نکلوائے. شام کو یہ ایسے 10-15 ہزار بھائی تھوڑا ہے. منتھ کا آٹا پتا چلا میں
यार बहुत एक मंथ का आटा 15,000 का आ जाना, एक मंथ मिल जाए। शाम को ये बैठते हैं वो अक्षय कुमार की, भाई मूवी नहीं ये तेरा, ये हाँ, मेरा, हाँ, ये तेरा, ये मेरा। शाम को इन्होंने भाई गिनने होते, ये नहीं अब आज पता- इनको मिले हैं, शाम को इन्होंने भाई बैठ जाना है अपने बल्कि अपने अभी सारे आप शाम को अपने अपने होटलों में बैठे हुए हैं ना, तो वहां पे बैठ के हिस्से कर रहे हैं। कैलकुलेशन बोला था इधर, पता नहीं चीमा साहब ने बोला था या तारड़ साहब ने कि ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी करते, तारड़ साहब ने बोला था। वो लेकिन कैलकुलेशन आप जो चलेगी भाई। मतलब कि दहशतगर्दी की बात है ना, इसमें ये खुद के इनके तैयार किए हुए हैं। और जो बन्नू में अटैक हुआ था ना, वो जो बंदे थे ना, वो पगड़ियाँ पहन कर और दाढ़ियाँ रख कर, और काफी मौलाना मतलब के होता है ना लग्जरी टाइप का मौलाना, ऐसे वो मानकर बन्नू में दाखिल हुए कि हमने अपनी फैमिली से मिलना है। तो इधर आकर भाई उन्होंने अटैक कर दिया। अब इधर बेचारे क्या करें, एजेंसी वाले या फौज या क्या करें, एडवांस अटैक एडवांस अटैक कर दिया। लग्जरी वाल भी इधर भाई आए तो उन्होंने अटैक कर दिया, चलो भी आप निकालो ऐसा, और फिर हवाई रास्ते से हमें अफगानिस्तान जाना है, ये डिमांडें करने लगे। अब यार क्या करें, हमें खुद नहीं हंसी समझ भी में आती है, रोना भी आता है, बोले ये क्या? सही हमें था। इन दिनों में ये नहीं समझ आ रही कि हमने बोलना हवाई क्या है। रास्ते से हाँ, हवाई रास्ते से अफगानिस्तान उन्होंने जाना है। देख ले भी इतनी बड़ी ऑफर रखी थी कि हमारे पास चलो। हेलीकॉप्टर आए, हमें बिठा बहुत कर अच्छी ले। वीडियो थी यार, मजा आया सुनने का जो है ना। बिल्कुल, आगे बहुत सारी पड़ी हुई थी, वो भी फिर देखेंगे भाई। लेकिन ये भाई कि पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि इश्ताक अहमद तो 1962 से उनका तजर्बा है, तो वो मतलब कि लॉन्ग वीडियो उनका हर आइडिया में 20 साल पुराना है हम भाई। पार्ट 2 बनाएंगे। हाँ, भाई हंसो नहीं भाई, 1962 Respected 1965 man की है जंग भाई। से मतलब कि बचा था। चलो बच्चा था भाई। तो खैर भाई, करते हैं वीडियो एंड। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।